ایمان ہے تو ساتھ میں کفر بھی ہے، بھلائی ہے تو برائی بھی ہے، اچھی طاقت ہے تو بری طاقتیں بھی ہیں، خیر اور شر، اچھائی اور برائی، علم جہالت، یہ سب کا ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ ادھر بھی کچھ لوگ ہیں، ادھر بھی کچھ لوگ ہیں، دونوں چیزیں دنیا میں رکھی گئی ہے کہ اچھائی بھی برائی بھی، ایمان بھی کفر بھی، سب چلتا ہے دنیا میں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا امتحان کا مقام ہے، امتحان کی جگہ پر اسی بات میں امتحان لیا جاتا ہے کہ بندہ کس راستے پر چلتا ہے۔ راستے اچھائی کے بھی کھلے ہیں، راستے برائی کے بھی کھلے ہیں۔ پیغمبر رسول اچھائی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، شیطان برائی کے راستے کی طرف بلاتا ہے۔ دونوں راستے کھلے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس راستے کو اختیار کرتے ہیں، کس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ یا رسول کی دعوت سن کر نیکی کے جنت کے راستے پر چلتے ہیں، یا شیطان کی دعوت سن کر برائی اور جہنم کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو ایمان والے ہیں، اس راستے پہ جو چلنے والے ہیں، وہ یاد رکھ لیں، تمہارا کوئی مددگار ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تمہارا مددگار ہے، ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار، ان کا ساتھی۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو کفر کی طرف ہے، برائی اور باطل کی طرف ہے، ان کا مددگار شیطان ہے۔ شیطان ان کی مدد کرتا ہے، اور جس حد تک وہ جاتے ہیں شیطان ان کو لے جاتا بھی ہے، اور عجیب و غریب چیزیں ان کے ہاتھ سے ظاہر بھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون جب شیطان کا اور جادوگروں کا سہارا لے کے میدان میں اترا تو اولیاءہم الطاغوت کی تفسیر بن کے آئے۔ حضرت موسیٰ میدان میں اترے تو اللہ ولی الذین آمنوا کا نمونہ دکھ رہا تھا۔ وہ شیطانی طاقت لے کر اترا، یہ رحمانی طاقت لے کر اترے، اور غلبہ بھی پایا۔ تو یہ ایک نہیں، کبھی اس میدان میں ایک طرف سے حضرت موسیٰ تھے تو مقابل میں فرعون آیا، کبھی میدان میں حضرت ابراہیم اترے تو مقابل میں نمرود آیا، کبھی اس میدان میں مقابل میں یزید اترے تو مقابلے کے لیے حسین کو اللہ نے بھیجا۔ یہی میدان جب ہندوستان کا بنا تو اس میں پرتھوی راج چوہان اور اجے جے پال جوگی جیسے جادوگر اور راجا اپنی طاقتوں اور شیطانی قوتوں کو لے کر اترے، تو تنہا معین الدین سے اللہ نے دین کی حفاظت فرمائی۔ یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، یہ حق اور باطل کی لڑائی، لیکن ہزاروں جادوگر ایک طرف تھے، تنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سب پر غلبہ پا گئے۔ 72,000 ہزاروں کا لشکر یزیدی لے کر آیا، لیکن 72 لوگوں کو لے کر امام حسین فتح یاب ہوئے۔ ایسے ہی چند درویشوں کی جماعت کو حضرت خواجہ غریب نواز ہندوستان میں ساتھ لائے تھے، وہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے آگے زیر ہو گئی، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تو ان کو دیکھتا ہے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی تلوار نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فوج نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ فرمایا ان کے اللہ کی حمایت ان کے ساتھ ہے، ان کا اللہ ان کا مددگار ہے، ان کا خدا ان کا ناصر و حامی ہے۔ خدا جس کا مددگار ہو جائے، کون سی طاقت اس پر غالب آ سکتی ہے؟ یہ نمونہ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے دکھلایا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، لیکن افسوس اس مقام پر ہے کہ ہمارے مسلمان ان میں
بعد حضرات غلط صحبتوں میں رہنے کی وجہ سے ایسی بڑی بڑی حقیقتیں جو ہے اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتی بات، انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آج دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، سائنس جتنا ترقی کرتی جا رہی ہے، آج دین کو سمجھنا اور دین کی حقیقتوں تک پہنچنا، اسلامی احکام کی تہ تک جانا اور سمجھنا اتنا ہی اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ کیونکہ آج ایسی عجیب غریب چیزیں سائنسدان کرتے جا رہے ہیں، ایجادات ہوتی جا رہی ہے کہ آپ سر چکرا جائے، آپ انکار کرے، لیکن وہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ تو جتنا یہ دنیا ترقی کر رہی ہے، قرآن اور حدیث کو اور اسلامی مسلمات کو سمجھنے میں اتنی ہی آسانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ضد کرتا ہے، ہٹ دھرمی پہ اڑا ہے، انکار کر رہا ہے، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جو لوگ جانوروں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، پرندوں پہ تحقیقات کرتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں وہ لوگ جنگلوں میں نکل کر ایک ایک پرندے پہ، ایک ایک جانور پہ ریسرچ کرنے کے لیے کہ وہ کیسے رہتا ہے، سردیوں میں کہاں جاتا ہے، گرمیوں میں کدھر رہتا ہے، انڈے کتنے دیتا ہے، کون سے مہینے میں دیتا ہے، زندگیاں لوگ لگائے ہیں، کام کر رہے ہیں، نئی نئی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے جو تجربے اور ان کی جو تحقیقات ہوتی ہے وہ کتابوں میں چھپ کر آتی ہے، چاہے جدید تحقیقات ہو یا قدیم تحقیقات۔ قدیم کتابوں میں بھی یہ چیز لکھی ہے، حیات الحیوان اور ایسی کتابیں جو جانوروں پرندوں کے بارے میں، ان کی خصوصیتوں کے بارے میں لکھی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کے ہمارا مسلمان اس کو یہ کہا جائے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ذرا یہ صحیح ہے کہ صحیح ہے، ذرا معلوم کر کے کروں گا، کیونکہ میرے مطلب کے خلاف ہے، میں جو چیز پہلے سے مان کے بیٹھا ہوں اس کے خلاف ہے، لہٰذا ذرا کسی سے پوچھ کے آتا ہوں، ذرا اپنا تحقیق کریں گے۔ دوستو، کسی کی نبی کا فرمان آنے کے بعد کسی کی تحقیق کی ضرورت نہیں، ساری باتیں ختم ہیں نبی کی بات پر۔ لیکن جب یہ سمجھا دیا گیا کہ آپ کو یہ ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ ایک نہیں 1000 کی دلیل دے تو انکار کرتا ہے۔ لیکن اسلامی حقائق کو ماننا مشکل نظر آتا ہے، لیکن آج سائنس اگر کچھ کہتی ہے، محققین کہتے ہیں، تو بس ایسا ایمان لاتے ہیں کہ بس اس بات پہ کوئی شک نہیں۔ ولیوں کی کرامتوں میں شک ہوتا ہے، لیکن سائنس اگر کوئی ایسی عجیب و غریب بات کہہ دے تو بالکل سرنڈر، بالکل اسی وقت ایمان لائے، اس کی بات تو مان لیا۔ آج یہ دور چل رہا، جب تک کوئی سائنس نہ کہے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سائنس ہی کے ذریعے سمجھتے ہیں، دنیاوی تحقیقات کے ذریعے ہی سمجھتے ہیں، تو آئیے میں نقل کرتا ہوں۔ تو یہ بات پرندوں کے ماہرین اور اس کے اوپر ریسرچ کرنے والوں نے لکھا، اور قدیم سے بھی ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ دریاؤں کے پاس، دریاؤں کے کنارے ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ہمارے پاس اردو میں کونچ کہتے ہیں، اور جس طرح یہ سارس ہوتا ہے نا، اسی کی نسل کا ایک پرندہ ہے، لیکن تھوڑا سفید ہوتا ہے، گردن اس کی لال ہوتی ہے۔ یہ آبی یہ پرندہ ہے، مچھلی وغیرہ کھاتا ہے، تالابوں کے کنارے پر رہتا ہے۔ آپ دیکھیے اس کو، اس کے بارے میں آپ کو ملے گا کرین برڈ، اس کی جو قسمیں آپ کو ملے گی اس کے تحت آپ کو یہ مل جائے گا، انگلش میں بھی آپ کو دستیاب رہے گا۔ یہ پرندہ، اس کی جو خصوصیت ہے، یہ بہت اونچائی پہ اڑان بھرتا ہے، اور جب بھی جاتا ہے ایک جھنڈ کا جھنڈ ان کا نکلتا ہے، اور بہت اوپر تک، بہت اونچائی تک یہ جاتے ہیں اور بہت اونچا سفر کرتے ہیں۔ اور تالاب کے کنارے پر یا کسی محفوظ مقام پر وہ انڈا دے کر چلا گیا، اس کا اڑ گیا ہے، تو چاہے کتنی بھی دور جائے
تو جس مقام پر وہ اپنا انڈا چھپا کر آیا تھا پلٹ کر اسی لوکیشن پر واپس آتا ہے. کوئی لینڈ مارک اس کا نہیں ہے. تالاب کے کنارے ایک ہی جیسا نظر آتا ہے, کدھر کہاں کیا چیز رکھے انسان بھی بھول جائے, لیکن وہ کہیں بھی اڑتا ہوا کدھر بھی چلا جائے پلٹ کر اسی مقام پر واپس آتا ہے. اس پہ تعجب نہیں ہے, تعجب تو اس بات پر ہے کہ جب وہ انڈا دے دیا, انڈا دینے کے بعد وہ جیسے ہی وہاں سے ہٹ کر کسی اور مقام پر چلا جاتا ہے اس کا انڈا خراب ہوتا ہے, اس سے اب چوزا نہیں نکل سکتا. اگر کوئی اس کو اٹھا کے لائے گھر میں پھوڑ کے بھی دے گے انڈا فاسد ہو جاتا ہے, نہ اٹھانے کے قابل نہ ہی کوئی اس کے اندر سے کوئی چوزا نکل سکتا. کب تک؟ اسی لیے وہ اس کو چھوڑ کے ہٹ گیا انڈا خراب ہو جاتا. اب چھوڑ کے نہیں ہٹا تو کھائے گا کیا بیچارہ؟ تو انڈے سے ہٹ جائے تو انڈا خراب ہو جاتا ہے, اور انڈے کے پاس ہی اگر بیٹھا رہے تو کھانا کیا کھائے گا, غذا کیا لے گا؟ لیکن جب یہ چیز اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے کہ مجبوری ہے بیچارہ